الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے تھے اس کا عنوان ہے باب التواضع و خفض الجناح للمؤمنین. تواضع کا بیان اور اہل ایمان کے لیے اپنے شانوں کو، اپنے پہلوؤں کو جھکا کر رکھنا، یعنی یہ استعارہ ہے رحمت اور شفقت کا، اس کا بیان. ابتدا میں ہم نے اس میں جو آیات امام نے نقل کی تھی ان کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد پھر ہم ایک اور جو کتاب ہے موسوعہ اس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تواضع ہے اس کا بیان ہم پڑھ رہے تھے، اس کی مثالیں پڑھ رہے تھے. اب ہم دوبارہ ریاض الصالحین کی طرف رجوع کرتے ہیں. پہلی حدیث جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں لے کر آئے ہیں اس کے راوی سیدنا ایاز ابن حمار ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحا الیہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ بات میری طرف وحی کی ہے، ان تواضعوا، کہ اے لوگو تم تواضع اختیار کرو، عاجزی اور انکساری اختیار کرو. حتی لا یفخر احد علی احد، یہاں تک کہ کوئی شخص کسی دوسرے پر کوئی فخر نہ جتلائے. ولا یبغی احد علی احد، اور تم میں سے کوئی شخص کسی پر کوئی زیادتی نہ کرے. جو پہلا جملہ ہے اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات مجھ پر وحی کی ہے. یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ وحی کی دو قسمیں علماء بیان کرتے ہیں. ایک قسم وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ وحی جلی ہے، اس کو وحی مطلوب بھی کہتے ہیں، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو قرآن مجید میں ما بین الدفتین موجود ہے، دو کورز کے درمیان جو وحی ہے، اور جس کا میڈیم جو ہے وہ سیدنا جبریل علیہ السلام رہے ہیں، کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو وحی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی وہ ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں محفوظ موجود ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست باتیں بتاتے رہے، اور براہ راست دل میں القاء بھی کیا آپ نے، وہ جس کو ہم وحی خفی کہتے ہیں. تو یہ جو بیان ہوئی ہے بات اس حدیث میں، اس میں اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ یہ بات میری طرف وحی کی گئی. اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو جملہ ہے جو ہم آگے پڑھ رہے ہیں یہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ اس کے لیے دوسرا میڈیم اختیار کیا گیا. وحی کیا کی گئی؟ اب یہ جو انداز اللہ کے نبی نے اختیار کیا یہ اس بات کی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لیے ہے. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی خود سے بھی فرمائیں گے وہ تمام اہل ایمان کے لیے حجت ہے. اور جو سورہ نجم کے ابتدا میں فرمایا نا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ جو پیغمبر ہیں یہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، اپنی جبلتوں کی وجہ سے، اپنی شہوتوں اور اپنے غضب کی بنیاد پر کلام نہیں کرتے. یہ جو بھی کلام کرتے ہیں یہ وحی ہے جو ان کی طرف کی گئی. اگرچہ یہاں کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ قرآن مجید کے حوالے سے ہے، کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس قرآن میں کوئی در اندازی ہو گئی ہے، کوئی جنات نے القاء کر دیا ہے، ان کی اپنی کچھ خواہشات ہیں، معاذ اللہ کوئی ناآسودہ خواہشات ہیں، ان کے اندر کچھ ایمبیشنز تھے جو اس کلام کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں. تو قرآن مجید یہ واضح کرتا ہے کہ جس چیز کو ہم قرآن کہتے ہیں اس میں پیغمبر کا جو داخل ہے، پیغمبر کی جو سبجیکٹیویٹی ہے اس کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ سراسر اللہ کا کلام ہے اور کلام لفظی ہے. یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا
جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا اور جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ویسے تو جو کچھ بھی پیغمبر فرمائیں گے اس میں کسی خواہش کا دخل نہیں ہوتا، کسی نفسانی اکساہٹ کی بنیاد پر نہیں کہتے، وہ حق ہی ہوتا ہے۔ ایک صحابی جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور گویا ایک ایک چیز نوٹ کیا کرتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ملفوظات، اور بالکل جیسے ٹرانسکرائب کر رہے ہوتے تھے، جو آپ فرما رہے ہیں اس کو لکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ وہ لکھ نہیں رہے، تو آپ نے پوچھا کہ بھائی تم آج لکھ نہیں رہے، نوٹ نہیں کر رہے، تم کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے کچھ جو ہے قریش کے بڑے بوڑھوں نے ایک بات سمجھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جاتے ہو مجلس میں اور ایک ایک بات جو ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہو، بہرحال وہ پیغمبر ہیں، انسان بھی تو ہے نا، کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی ناراض ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی لوز ٹاک بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں، کبھی ہم تفریح کے موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی ہم غصے میں ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ برسٹ بھی کر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی تم ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہو، بھائی کچھ چیزیں نئی بھی نوٹ کرنے والی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں تو جیسے چھپانے والی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں تو جس کو ہمارے ہاں محاورے میں کہتے ہیں کارپیٹ کے نیچے ڈالنے والی ہوتی ہیں، وہ کوئی اس کو جو ہے لبے بام لانا اچھا نہیں ہوتا، تو تم ہر بات کاہے کو لکھتے ہو؟ تو مجھے تنبہ ہوا اور میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لکھا کرو، اور فرمایا کہ اس ہستی کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی صادر نہیں ہوتا، میں حق بات ہی کہتا ہوں، چاہے میں ناراض ہوں چاہے میں خوش ہوں، میں کوئی ناحق بات نہیں کرتا۔ لیکن بس میں توجہ یہاں دلا رہا تھا، یہاں خاص طور پر آپ نے فرمایا کہ یہ بات بہت اہتمام سے مجھے تلقین کی گئی ہے، مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تواضع اختیار کرو۔ انسانی زندگی کا زیادہ بڑا حصہ، بلکہ اس کا جو بھی ہم کہہ لیں زندگی کا جو بلک ہے وہ انسانوں میں گزرتا ہے۔ یعنی سب سے بنیادی چیز ہمیں بتائی گئی اور ٹھیک بتائی گئی کہ اصل میں انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ تعلق باللہ، اللہ سے اس کا تعلق کیسا ہے، اس پر بنیاد ہے اس کی اس دنیا کی بھی زندگی کی سعادت کی، اور آخرت کے بھی جو ہے وہاں مراتب جو ملنے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہیں، تعلق مع اللہ۔ لیکن یہ جو تعلق مع اللہ ہمیں حاصل کرنا ہے، یہ انسانوں میں گھلے ملے رہ کر کرنا ہے، انسانوں کے اندر کرنا ہے۔ تو اب ہمیں ہر وقت انسانوں سے معاملہ ہے۔ تو اس موقع پہ فرمایا کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے بندے کی حیثیت سے زندگی بسر کرو، تو پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ تم تواضع اختیار کرو، تم جھکو، تم پستی اختیار کرو۔ اور کتنی تواضع تمہیں اختیار کرنی ہے، اس تواضع کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے، یعنی چیزوں کو ہم ان کے اپوزٹ سے پہچانتے ہیں نا۔ تو اللہ کے نبی نے دو باتیں بتائیں کہ جس آدمی میں تواضع نہیں ہوگی، یعنی جس کے اندر ایروگنس ہوگی، جس کے اندر مکابرت یا کبر ہوگا، وہ دو کام کرے گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ شیخیاں بھگارے گا، ہر وقت جو ہے وہ اپنی تعریفیں بیان کرے گا، اور نارسسزم کا شکار ہو جائے گا، نرگسیت کا شکار ہو جائے گا، فخر کرتا رہے گا دوسروں پر، اپنے کارنامے بیان کرتا رہے گا اور دوسروں کو ڈی گریڈ کرے گا، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، جب یہ چیز اور بڑھتی ہے تو پھر انسان زیادتی کرتا ہے۔ تو کہا کہ تم تواضع اختیار کرو، کتنی تواضع؟ اتنی تواضع کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کے ساتھ کسی کے سامنے فخر نہ جتلائے، اور تم میں سے کوئی شخص کسی پر کوئی زیادتی نہ کرے۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے سیلف ہیوملیشن، یعنی کچھ ہمارے ہاں متصوفین کے ہاں یہ تصورات پائے جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا چاہیے اور ذلیل کہنا بھی چاہیے، اور بار بار لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ بھئی میں تو بہت حقیر آدمی ہوں، میں تو بہت ذلیل آدمی ہوں، اور میں تو ننگے اسلاف ہوں، اور میں تو احقر العباد ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک خاص طرح کی سیلف ریسپیکٹ جس کو ہم بولتے ہیں، یا سیلف اسٹیم، یہ ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم ایک باعزت زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو اگر تواضع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بالکل مٹا دے، بالکل مار دے، ہر وقت اپنی نفی کرتا چلا جائے، تو اس سے تو لوگ بھی اس کو بہت فار گرانٹیڈ لیں گے، ایزی لیں گے، لوگ بھی اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہیں گے۔
تو ایک درجہ سیلف رسپیکٹ کا اور ایک خاص طرح کی بڑائی کا احساس، تکریم انسانیت جس کو بولتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم دی ہے، تو وہ تو ضروری ہے، لیکن یہ جو انسان کی سیلف رسپیکٹ ہے یا سیلف آپ سمجھ لیں گلوریفیکیشن جب بہت بڑھتی ہے تو پھر انسان یہ دو کام کرتا ہے کہ انسان فخر کرتا ہے اور انسان دوسروں پر زیادتی کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ وحی کی ہے کہ اے لوگو تم تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی پر فخر نہ جتلائے اور تم میں سے کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ مال میں سے کچھ کم نہیں کرتا، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ہاں بڑھاتے نہیں ہیں اس کی معاف کرنے کی وجہ سے مگر عزت کو، یعنی اللہ جب کوئی بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے طاقت اور قدرت ہونے کے باوجود، انتقام پر قادر ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، کوئی شخص تواضع اختیار نہیں کرتا مگر اللہ کے لیے، یعنی جب کوئی شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے الا رفعہ اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ واسطے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اللہ کی خاطر اپنے آپ کو نیچا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائیں، اور اس مضمون کو ایک اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اور وہاں اسلوب آپ نے یہ اختیار کیا کہ لوگوں میں تمہیں 3 باتیں بتاتا ہوں اور ان 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں، اور آگے وہ یہی باتیں تھیں جو جہاں پر دوسرے الفاظ میں نقل ہوئیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عام طور پر ظاہر میں ہمیں، جس کو ہم پرائما فیسی بولتے ہیں، بادی النظر میں ہمیں اس کے اپوزٹ نظر آتا ہے۔ جب ہم کوئی مال دیتے ہیں، جب ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو بہرحال کھاتوں میں سے وہ مال ہمارا نکل جاتا ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا مال کم ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نہیں، وہ مال کم نہیں ہوتا بلکہ وہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا تاثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم قصاص نہ لیں، اگر ہم بدلہ نہ لیں، وہ بدلہ کہ جو ہمارے لیے شرعی طور پر بھی اور لیگلی بھی ہمارے لیے الاؤڈ ہے، اور اگر ہم بدلہ نہ لیں اور معاف کر دیا کریں تو اس سے ہم چھوٹے پڑ جاتے ہیں، اس سے ہم ذلیل ہو جاتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھیں گے بھئی اتنا معاذ اللہ کمینہ آدمی ہے، اتنا پست آدمی ہے، اتنا دنی ہے یہ کہ یہ بدلہ بھی نہیں لے سکتا، اور ہم خیال کرتے ہیں کہ معاف کرنا شاید بزدلی کی علامت ہے، اور معاف کرنے سے آدمی چھوٹا ہو جاتا ہے، نیچا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نہیں، جب کوئی بندہ قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں عزت میں، اس کی عزت گھٹتی نہیں ہے بلکہ بڑھتی ہے۔ اور تیسری بات وہی ہے جو ہم ابھی پہلے پڑھ رہے تھے کہ جب کوئی آدمی تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، تو خیال یہ ہوتا ہے کہ اس سے اس کی عزت کم ہو رہی ہے، اور لوگ بھی جس طرح میں نے عرض کیا اس کو ایزی لیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لائٹ سا رویہ اختیار کریں گے، اس کو جو ہے وہ نشانے پہ رکھ لیں گے مذاق کا یا مزاح کا۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نہیں، اصل بات کیا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ تواضع کس وجہ سے ہے۔ ایک بات جو قرآن و حدیث میں بار بار ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے ظاہری اعمال کی بھی اہمیت ہے اور بہت اہمیت ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت اس کے پیچھے جو ہڈن موٹیوز ہیں یا جو امپلس ہے جس کی بنیاد پر انسان نے یہ کام کیا ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ تو ہم تواضع اختیار کریں لیکن وہ تواضع کاروباری انداز کی ہو، وہ مفادات کے حصول کے لیے ہو، وہ لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہو، وہ خوشامد کے انداز میں ہو، وہ چاپلوسی کے انداز میں ہو، تو یہ وہ تواضع ہے جس سے انسان واقعی پست ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں کو چونکہ تعریفیں پسند ہوتی ہیں، خوشامد پسند ہوتی ہے،
چاپلوسی پسند ہوتی ہے، تو اس طرح کے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ بھئی تاکہ جو ہے وہ لوگ ان کی تعریفیں کرتے رہیں اور ان کو کچھ دیتے دلاتے بھی رہتے ہیں، لیکن ایسے شخص سے آدمی کبھی محبت نہیں کرتا، نہ ہی ایسے شخص کو وہ کوئی مرتبہ دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ذلیل آدمی ہے، بہت ہی گھٹیا آدمی ہے، لیکن بہرحال خوش ہوتا ہے تعریفوں سے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ اگر انسان تواضع اختیار کرے اللہ کے لیے، تو پھر یہ گارنٹی ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دے گا۔ اور اصل میں تو یہ بلندی آخرت میں ہے، لیکن بہرحال جو اہل ایمان ہیں، جو صالحین ہیں، ان کے ہاں دنیا میں بھی اس کو ایک بلند مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے، ایک مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال میں سے صدقہ کچھ کم نہیں کرتا، اور جب کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں عزت میں، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بلند کر دیتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دعیت الی قراع او ذراع لاجبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزاج مبارک کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے معمول کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے دعوت دی جائے، کھانے پہ بلایا جائے اور کہا جائے کہ بھائی جو بکری ہے یا بیل ہے یا اونٹ ہے اس کے کھر پکائے ہیں آپ نے، قراع کہتے ہیں جو پائے ہوتے ہیں، ذراع بازو، مقصود دونوں کا ایک ہی ہے، اگلے دو پاؤں یا پچھلے دو پاؤں، تو جو پائے جس کو ہم بولتے ہیں، کھر جس کو ہم بولتے ہیں، کہا کہ اگر مجھے یہ اس طرح سے جو ہے وہ کسی نے یہ جو جانور ہیں ان کے کھر پکا کر اور مجھے بلایا جائے کہ بھائی آئیے اور آ کر کھانا تناول کریں، تو کہا لَأَجَبْتُ، تو میں ضرور دعوت قبول کروں گا یا کرتا ہوں۔ اسی طرح فرمایا کہ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ قُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، اگر مجھے ہدیہ کیا جائے، اگر مجھے تحفے میں بھیجے جائیں اس طریقے سے جو ہے جانوروں کے کھر، تو میں اس کو بھی قبول کر لیتا ہوں۔ یعنی یہ وہ چیزیں تھیں جو ہمارے ہاں تو ظاہری بات ہے کہ یہ چیزیں بہت شوق سے کھائی جاتی ہیں، لیکن عربوں کے ہاں اس کا معمول نہیں تھا۔ یہ چیزیں ایسی ہوتی تھی جیسے پھینک دینے والی چیزیں، ضائع کر دینے والی چیزیں، اور بس انسان اگر اس کو کھائے بھی تو گویا ناگواری سے کھائے، اور بس یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے، بہت ضرورت تھی اور انسان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا تو یہ انسان نے پکا لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں، میری اس میں شان میں فرق نہیں آتا۔ اگر کوئی شخص جو ہے کہے کہ جی پائے پکائے ہیں اور آپ تشریف لائیے تناول فرمائے، تو میں ضرور جاتا اور ضرور جاتا ہوں، اور اگر تحفے میں مجھے کوئی دیا جائے تو میں ضرور قبول کرتا ہوں۔ اسی لیے مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے یہی بات فرمائی کہ لا تحقرن جارۃ لجارۃ، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کی تحفے کو حقیر نہ جانے، چاہے اس کو ایک جو ہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ تحفے میں دے، یعنی اتنی معمولی چیز بھی اگر تحفے میں دے تو اس کو حقیر نہ جانو۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ تحفے میں دینے کے لیے بھی اس کو حقیر نہ جانو کہ بھئی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ جو میں اپنے پڑوسی کے ہاں بھیج دوں، کہا تو اگر یہ بھی چیز ہو تو یہ بھی بھیج دو، اور جس کے پاس وہ تحفہ ہے وہ بھی اس کو حقیر نہ جانے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کے باب میں یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کسی جانور کا کھر بھی پکا کر مجھے بلایا جائے کہ آئیے نوش فرما لیں تو میں ضرور جاتا ہوں، اور اگر کوئی جانور کا کھر بھی مجھے تحفے میں دیا جائے تو میں ضرور قبول کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔